اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، جو روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوتے، جو زکوٰۃ دینے سے معاف نہیں ہوتے، جو حج کرنے سے معاف نہیں ہوتے، ان عبادات سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ حالانکہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج و عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر بھی کچھ گناہ رہ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے گناہ ہیں کہ جنہیں نماز بھی نہیں دھوتی، کیسے مٹتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب معاش میں، رزق کی طلب کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے نا تمہیں، اس تکلیف سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ محنت کا درس ہے، مشقت کا درس ہے۔ یہ درس نہیں ہے کہ محنت نہ کرے اور اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جائے، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ اللہ رب العزت کے جو اصول ہے، قانون ہے، قدرت ہے، اس کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں۔ اپنی غربت کا بیان حضور کی بارگاہ میں کیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں کچھ پڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیالہ ہے، ایک چٹائی ہے، دونوں ضرورت کی چیزیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دونوں لے آؤ۔ وہ جب لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ میں خرید لے؟ ایک اور صحابی اٹھے، یا رسول اللہ 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اسے دے دیے، 2 درہم لیے اور لے کے کہا 1 درہم سے اپنے گھر کا راشن لے کے جا، اور 1 درہم کی جا کلہاڑی لے کے آ۔ اب وہ گیا راشن لے کے، پھر وہ کلہاڑی لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلہاڑی میں ایک لکڑی کا دستہ وہ ڈال دیا اور ڈال کے کہا میں 15 دن تک تمہاری شکل نہ دیکھوں، نکل جا جنگلوں میں محنت کر۔ اب وہ اس طرح 15 دن محنت کرتا رہا۔ جب دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ لکڑیاں بیچ بیچ کے ضروریات بھی اپنی پوری کرتا رہا، تو اس کے پاس 10 درہم موجود تھے، 10 درہم۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح محنت کرتا جا اور بڑھاتا چلا جا۔ اب وہ محنت کرتا رہا، ایک وقت آیا اس کی غربت جاتی رہی، غربت سے نجات مل گئی۔ میرے آقا نے مانگے تانگے سے ضرورت پوری کرنے کا درس نہیں دیا۔ کیا وہاں پہ جان جو نچھاور کرتے تھے حضور پہ، جان نچھار بیٹھے تھے، کسی ایک کو کہتے اس کی ضرورت پوری کر دے، لیکن وہ 1 دن کے لیے ہوتی، 2 دن کے لیے ہوتی، وہ دوبارہ سے پھر محتاج ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، خبردار، اپنی ضرورتیں مانگ کے پوری نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا محنت کرو، اور جو محنت کرتا ہے اسے غربت سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سورج گرنے لگا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ الکسوف ادا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے عالم میں یوں مصلی پہ کھڑے ہیں تو آگے بڑھے نا، بڑھ کے یوں ہاتھ اوپر کیا، کر کے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز میں آپ آگے بڑھے، آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، آقا ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، یہ کیا وجہ تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا، مجھے جنت دکھائی گئی، فرمایا میں نے یہاں کھڑے ہو کے جنت میں سے انگوروں کے گچھے کو پکڑا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ کھڑے زمین پہ ہیں، ہاتھ جنت میں ہیں، ہاتھ جنت میں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی نورانیت ہے، بشریت بھی نورانیت ہے۔ تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کیا، صحابہ نے یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جنت سے میں نے انگوروں کا ایک گچھا جو ہے اس کو پکڑا۔ آقا آپ نے اتارا نہیں؟
میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیال آیا اتار لوں، لیکن میں نے اس وجہ سے چھوڑا کہ اگر میں اسے اتار لیتا ہوں تو تم محنت اور مشقت چھوڑ دو گے، کیونکہ یہ تو ختم نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، اور تم محنت چھوڑ دو گے، مشقت چھوڑ دو گے، بس تم یہ کرو گے اسی کھاتے رہو گے اور تمہاری زندگیوں سے محنت نکل جائے گی۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم محنت کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم رزق کے لیے کوشش کرو، اپنے حالات بدلنے کے لیے کوشش کرو، صرف مقدر پہ نہ روتے رہو، حالات سنوارو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پہ یہ درس دیا۔ تو یہودیوں کا جو طرز عمل تھا اس میں پہلی چیز کیا تھی کہ وہ لوگ بغیر محنت کے نعمت کی طلب میں رہتے، خواہش کرتے بغیر محنت کے کہ ہمیں یہ نعمت مل جائے، یہ ان کے ذہن بن چکے تھے۔ ایک زوال کی وجہ یہ تھی، اللہ کے عذاب کی وجہ یہ تھی۔ اب دوسری کیا تھی؟ کفران نعمت، اللہ نے جو انہیں اعلیٰ عطا کیا تھا اسے چھوڑ کے ادنا کی طرف بھاگتے تھے۔ دو بڑے جرم تھے یہودیوں کے جس کی وجہ سے ان پہ محتاجی آئی، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ اور بندہ کبھی اپنوں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہوتا، غیروں کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے۔ آج ہاتھ لیے پھرتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو کہاں رسوا ہو رہے ہیں؟ غیروں سے رسوا ہو رہے ہیں۔ کبھی غور کیا جرم کیا تھا؟ جرم کون سا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہی جرم کیا ہے جو یہودیوں نے کیا تھا۔ تم نے محنت چھوڑ دی، تم نے وسائل ترک کر دیے، کہا ٹھیک ہے مانگ کے ملتا ہے، اس سے ضرورت پوری کرو، اور جتنا وقت پوری ہوتی رہی بس مانگے تانگے سے گزارا کرو۔ اور دوسرا یہ کہ کتنی نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا ہے، کبھی شکر ادا کیا؟ ہر حال میں زبان شکوہ درازی رہتی ہے، ہر حال میں شکایت ہی رہتی ہے۔ ہمارا بھی تو یہی حال ہے، کتنی نعمتیں ہیں ان پہ شکر ادا نہیں کرتے، اور جو پاس نہیں ہوتا اس پہ شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کے پاس دیکھ لینا کہ اس کے پاس یہ شے ہے، غور کرتے میرے پاس ہے کہ نہیں، جب نہیں ہے تو پھر شکایت اور شکوہ ہے، جو ہے اس پہ شکر کوئی نہیں، اور وہ بندہ ساری عمر غریب ہی رہتا ہے، وہ ذہنی طور پہ غریب رہتا ہے، چاہے اس کے پاس مال وافر مقدار میں بھی ہو، کثرت کے ساتھ بھی ہو، وہ ذہنی طور پہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ کہ جو بندہ اپنے سے اوپر والے کو تکتا ہے، نیچے والے کو نہیں تکتا ہے، کہ مجھ سے نیچے بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اور جو بندہ اپنے نصیب کا تقابل دوسروں کے نصیبوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے وہ زندگی بھر امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری ساری عمر اپنے نصیبوں کا تقابل میں گزر گئی، اپنے سے بڑوں کے جو امیر ہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہے، ان کے ساتھ تقابل کرتے رہتے ہیں، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، بس اسی میں ساری زندگی بیت جاتی ہے۔ اور یہ ناشکری ہے، جو پاس موجود ہے وہ کفران نعمت میں آتا ہے، اس پہ شکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ہم بڑھائیں گے، ہم کثرت سے دیں گے، اور صرف کثرت نہیں دیں گے، کثرت کے ساتھ برکت بھی دیں گے، تھوڑے میں بھی برکت دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شکر کرو، شکر بجا لاتے رہو۔ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ان جرائم کے اندر ملوث ہے۔ ایک محنت چھوڑ دی، مانگنا شروع کر دیا، افراد سے لے کر من حیث القوم، ایک فرد سے لے کر ساری قوم اسی کام پہ لگ گئی، حتیٰ کہ ہمارا ملک بھی اسی کام پہ ہے، عرصہ دراز سے اسی کام پہ ہے۔ بس مانگ کے ضرورت پوری کرو، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سائنس غلط ہو سکتی ہے، ہماری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ پوری روئے زمین پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں میں نے کسی قوم کو بسایا ہو اور وہاں پہ وسائل پیدا نہ کی ہو۔ اللہ کہتا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے
ہم نے جہاں قوم کو بسایا ہے وہاں وسائل بھی پیدا کیے ہیں. اب محنت اس نے کرنی ہے، کوشش اس نے کرنی ہے. اگر یہ چھوڑ دے اور کہے نہیں یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، تو تحقیق غلط ہو سکتی ہے. اللہ وہاں قوم بساتا ہی نہیں ہے جہاں کچھ دیتا نہیں. ہر بندے کا، ہر شے کا رزق اللہ رب العزت نے زمین پہ اتار رکھا ہے. اب کیا ہے، محنت کرے گا تو ملے گا. اب جب ہم نے یہ جرم کیے تو کیا ہوا، 3 طرح کے عذاب ہم پہ مسلط ہوئے. اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، ضربت علیہم الذلہ، ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی، والمسکنہ، مسکنت ان پہ مسلط کر دی گئی، اور پھر اللہ کے غضب میں لوٹ گئے. اللہ کا عذاب 3 صورتوں میں آیا. ذلت، اور ذلت سے مراد معاشرتی پستی ہے، اور اسی طرح مسکنہ، اس سے مراد معاشی پستی ہے، اور غضب سے مراد سیاسی محکومی ہے. اب ذرا دیکھ لیں، کیا ان تینوں چیزوں کا ہم شکار نہیں ہیں؟ معاشرتی طور پہ بھی ہم پست ہو گئے، معاشی طور پہ بھی ہم پست ہو گئے، اور سیاسی طور پہ بھی ہم غلام ہیں، ذہنی طور پہ غلام ہیں، سیاسی محکومی کا شکار ہیں. یہ 3 صورتیں اللہ کے عذاب کی ہیں. ہمیں تو بس ایک یہی ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اب عذاب نہیں آ سکتا، حق ہے، پر اس سے یہ مراد ہے کہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ جس سے پوری قوم نسیم منسیہ ختم ہو جائے گی، جیسے سابقہ امتیں ہوتی رہی ہیں. یہ اس کے متعلق ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ جو من میں آئے کرو، جو دل میں آئے کرو. تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا مذاق اڑاتے رہو، قرآن سے اپنا رخ پھیر لو، دین مصطفیٰ سے بغاوت کرو، ظلم کرو، حرام خوری سے باز نہ ہو، چغل خوری سے باز نہ ہو، غیبتوں سے باز نہ ہو، تو وہ اللہ پوچھے گا نہیں. یہ ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا. اور یہ بات ہر بندہ حسن ظن پہ پھر رہا ہے. ہر بندہ کیا ہے حسن ظن، وہ چھوڑ دے گا، وہ چھوڑ دے گا. بتائیں مجھے، یہ جو حسن ظن ہے، کیا کافروں کے پاس نہیں ہے حسن ظن؟ محنت کیے بغیر، اپنے آپ کو بدلے بغیر جنت کا طالب ہونا اور اللہ کی رحمت کا طالب ہونا، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے. ہم اتنے بگڑ گئے، اتنے بگڑ گئے کہ قرآن آج گھروں میں پڑھنے والوں کا منتظر ہے، اور قرآن بھی صرف ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے. بس ٹھیک ہے، اتنا پڑھا تو اتنا ثواب ملے گا. ہماری ساری زندگی ثواب کے پیچھے ہے، بدلنے کے پیچھے نہیں ہے. اتنا اجر مل جائے، اتنا ثواب مل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کریں، قرآن کا پیغام سمجھیں، اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، تک نہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ سے. مالک ضرورتیں پوری کرتا چلا جائے گا، مالک خود نوازے گا، مالک عزتوں سے نوازے گا. لیکن شرط بدلنے کی ہے. آج بھی اگر دوبارہ سے ہم عروج چاہتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، با غیرت قوم بننا چاہتے ہیں، با عزت قوم بننا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور اسی طرح جو پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، عملاً زندگی بدلے. ثواب ملتا رہے گا، اسے پتا ہے کتنا دینا ہے، اجر ملے گا، اسے پتا ہے کتنا اجر دینا ہے. اس نے جنت اپنے بندوں کے لیے بنا رکھی ہے، لیکن کم از کم اس جہاں کو تو ہم جہنم نہ بنائیں، اس جہاں کو تو جنت بنائے نا. اور وہ کیسے جنت بنے گی؟ قرآن پہ عمل کر کے، سیرت مصطفیٰ کریم پہ عمل کر کے.